اور یہ گھر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ دنیا کا سب سے خوبصورت گھر ہے، جہاں پہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اگر آپ مکہ میں رہے تو یہاں کی زیارت بھی کر لیا کرے، کیونکہ یہ گھر وہی ہے جہاں پہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جو بڑے قسمت والے ہوتے ہیں وہی یہاں پہ آ کے رکتے ہیں۔ یہ مینا کا ٹینٹ ہے، ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹینٹ جو ہے پورے سال اسی طریقے سے رہتا ہے، اور کچھ ہی دن کے بعد جب حاجی یہاں پہ آئیں گے تو یہاں کی رونق دیکھیں گے تو آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ واہ کیا یہ منظر ہے، بڑے قسمت والے ہیں یہاں۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کی رونق اسی طریقے سے آپ کو نظر آئے گی جب آپ یہاں موجود ہوں گے اور آنے کی تیاری کریں گے، تو اسی طرح لوگ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوں گے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنی رونق ہے، اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگ بھی آئیں گے تو یہ رونق آپ لوگوں بھی نظر آئے گا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جو حج کا سب سے بڑا ارکان یہاں پہ ہے، جو عرفات کا میدان ہے، اور آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ضروری ہوتا ہے حج کے لیے۔ اگر یہاں پہ نہیں آئیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو یہ عرفات کا میدان ہے، اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد کا نام ہے مسجد نمرہ، اور یہ عرفات کا میدان میں یہ مسجد جو سال میں ایک نماز ہوتی ہے وہ یہ جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اور یہیں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ ہوئی تھی، اور یہاں پہ جو حج کا نماز ہوتا ہے وہ سال میں ایک بار یہ مسجد کھلتی ہے اور نماز ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی رش نہیں ہے، کیونکہ ابھی حج کے ٹائم جو ہے یہ رش ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک پلر ہے جو عرفات کا میدان ہے، یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور اماں ہوا یہیں پہ ملے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اور جب بھی آئے یہاں پہ تو آپ لوگ بھی یہاں پہ آ کے دعا کرے۔ یہ عرفات کے میدان میں جو یہ پہاڑ ہے جہاں پہ دیکھے آپ پلر لگا ہوا تھا، یہی جگہ ہے وہ۔ اور جب عرفات کے میدان میں آپ 9 تاریخ کو یہاں موجود رہیں گے تو اسی طرح کا منظر آپ کو نظر آئے گا۔ تو دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد نمرہ کے پورے چاروں طرف جو ہے آپ کو پبلک اسی طرح نظر آئے گی، اور یہاں پہ جو ہے آپ کو حج کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے، جہاں پہ ظہر اور عصر قصر پڑھنی ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز کا وقت بھی ہو جائے گا تو آپ مغرب یہاں ادا نہیں کر سکتے، آپ کو جو ہے مزدلفہ میں جا کے نماز۔ مسجد نمرہ میں دعا ہو رہی ہے، آپ بھی سنیں۔ كلا ولا مولى سواك فيقصد يا من له عنت الوجوه بأسرها حبا۔ آپ مسجد نمرہ کے پاس جو نماز پڑھیں گے تو آپ کو واقع میں محسوس ہوگا کہ یہ حشر کا میدان ہے، اور یہاں پہ آپ کو نہ چھت ہوگا اور نہ ہی خیمہ ہوگا۔ یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہم جب دعا کرتے ہیں تو وہ فیلنگ کچھ اور ہوتا ہے، واقع میں ایسا لگے گا کہ حشر کے میدان میں ہو، کیونکہ یہ واقعہ بھی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو 1.25 ہاتھ پہ جو ہے سورج آ جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ جب لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قیامت کا منظر اس ٹائم یاد آ جاتا ہے، اور یہاں پہ تڑپتے ہوئے دھوپ میں لوگ دعا کرتے ہیں، اور یہاں پہ واقع میں محسوس ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں ہوں۔ تو آپ لوگ کو بھی موقع ملے تو یہاں پہ نماز ادا کر لیں، کیونکہ یہاں پہ رش بہت ہوتا ہے، اور آپ پرائیویٹ گروپ میں ہوں گے تو شاید آپ کو موقع نہیں ملے گا اس طرف آنے کا، لیکن جو فیلنگ ہوتی ہے حشر کے میدان کا حقیقت میں یہاں پہ محسوس ہوتا ہے مجھے۔ تو یہ جگہ ہے جس کو بولتے ہیں کہ حشر کا میدان، یہ عرفات کا میدان، اور یہیں پہ مسجد نمرہ ہے، اور وہیں پہ حج کی نماز ادا ہوتی ہے۔ وہاں پہ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو جبل رحمت بھی نظر آتا ہے، تو یہاں پہ لوگ جبل رحمت پہ بھی جا کے دعا کرتے ہیں، اور یہاں پہ دعا کرنا چاہیے کیونکہ۔ اور یہ مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں آپ کو جو ہے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے اتنی سکون کی نیند آئے گی کہ جو مجھے اے سی میں بھی نیند نہیں آتی ماشاءاللہ۔ یہ جگہ اتنی اچھی ہے کہ آپ کو اتنی اچھی نیند آئے گی کہ آپ کو فجر ہو جائے گی، اور فجر کے بعد یہاں سے روانہ ہونا ہوتا ہے جمرات کی طرف۔ اور یہاں پہ جو ہے آپ کو خیمہ نہیں ملے گا، چھت نہیں ملے گا، آپ کو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہی آپ کو سونا ہے، یہ کھلا آسمان میں سونا رہے گا۔ تو یہ جب عرفات سے نکلیں گے تو اس طریقے کا منظر آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ بہت ایسے لوگ جو ہے پیدل ہی سفر کرتے ہیں عرفات سے مزدلفہ۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بسز بھی چلتی ہیں، لیکن کافی ٹائم لگ جاتی ہے بس میں، اس کے لیے کچھ لوگ جو ہے پیدل ہی روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مزدلفہ سے جب روانہ ہوں گے فجر کے بعد
تو آپ جمرات کی طرف جائیں گے تو اس طریقے سے رش ملے گا، اور آپ کو ہر روڈ پہ جو ہے ایک جو سائن بورڈ لکھا رہتا ہے نمبر، تو وہ نمبر دیکھ کے آپ کو جمرات کی طرف جانا ہے، اور شیطان کو کنکری مار کے پھر دوسرے روڈ سے آئیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو سائن بورڈ میں نمبر لکھا ہوگا، جہاں پہ آپ کا خیمہ ہے اسی روڈ کو پکڑنا ہے اور آپ کو جانا ہے وہاں تک۔ اور یہ جمرات میں ہم لوگ پہنچ چکے، تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے اوپر کا بھی راستہ بنا ہوا ہے اور نیچے کا بھی، تو کوشش کرے اوپر جائیں گے تو آپ کو رش کم ملے گا۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے آپ کو شیطان کو کنکری مارنا، یہی وہ شیطان ہے جہاں پہ کنکری مارنا ہے۔ تو پہلا دن جو ہے آدمی غلطی نہ کرے، پہلا دن جو ہے بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اور دوسرے دن جو ہے پھر تینوں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بہت لوگ غلطی کر جاتے ہیں، تو آپ لوگ کسی سے بھی معلومات کر لے۔ اور یہاں پہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ایسی حرکت ہوتے ہوئے دکھے گا آپ کو، اس طریقے سے نہیں مارنا چاہیے شیطان کو کنکری۔ جو طریقہ ہے کنکری مارنے کا اسی طریقے سے کنکری مارنا چاہیے، اور اس طریقے سے مارنے سے جو ہے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے سے شیطان کو کنکری مارنے میں کسی کو لگ جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے، تو یہاں پہ احتیاط کیا کرے، اور جو طریقہ ہے اس طریقے سے آپ شیطان کو کنکری مارو تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ 2025 میں اس طریقے کا خیمہ بنایا گیا ہے، پہلے اس طریقے سے نہیں تھا، ڈائریکٹ نیچے ہی بیڈ لگا ہوا تھا گدا، لیکن اس ٹائم یہ کچھ خیمے بنایا گیا ہے، پورا خیمہ ایسا نہیں ہے، کافی پہلے جیسا بھی ہے اور ابھی اس طریقے سے۔ اور یہ مینا ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ گدا لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک ایک لوگ کو جو ہے اپنی جگہ ملتی ہے، اور یہیں پہ آرام کریں گے جو لوگ آئیں گے۔ اور یہاں پہ آنے کا مطلب ہے زیادہ سامان نہ لے کے آئے، ضرورت کی چیز لے کے جائے۔ اور اس طریقے سے لیڈیز کو الگ ملتا ہے اور جینٹس کو الگ دی جاتی ہے۔ باقی کہیں کہیں پہ ایسا ہوتا ہے لیڈیز جینٹس بھی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت ایسے گروپ والے جو پرائیویٹ والے ہوتے ہیں وہ الگ الگ خیمہ کر دیتے ہیں، لیڈیز کا الگ اور جینٹس کا الگ۔ تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لوگ اس طریقے سے آرام کریں گے، لیڈیز الگ اور جینٹس الگ۔ آجو باجو میں ہی دی جاتی ہے خیمہ، مینا میں اور عرفات میں۔